دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ ممبئی اردو نیوز نے آئرش گلوکارہ سنیٹ اوکونر کا حلقے ہوش اسلام ہونے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جب دوسری اہم ترین خبر یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ اس خبر کو باکس آئٹم بنا کے 8 کالم میں دیا ہے، جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز نے پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں، ایسا کرنا جائز حدوں سے متجاوز ہے اور ایسا کرنے سے مذہبی تعصب کو فروغ مل سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں مودی حکومت کو حزمیت۔ اس خبر کو نمایاں طور پہ سبھی اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہم آپ نے اسے لیڈ خبر بنایا ہے۔ سی بی آئی کے کارگزار ڈائریکٹر کو صرف روٹین کا کام کرنے کی اجازت، شیخ یحییٰ کو ڈسچارج کرنے کا حکم، تحقیقاتی ٹیم کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت میں اس بات کو نمایاں طور پہ کہا گیا ہے۔ بہار میں سیٹوں کی تقسیم پر این ڈی اے میں درار، کشواہا تیجسوی سے ملے۔ امت شاہ نے اعلان کیا کہ بی جے پی اور جے ڈی یو برابر سیٹوں پر الیکشن لڑیں گی، مگر دیگر اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ روزنامہ انقلاب کی نمایاں خبر۔ مرکزی حکومت فیصلوں پر روک نہ لگائے جانے سے خوش، اب انل امبانی کے ملک سے فرار ہونے کی باری ہے۔ راہل گاندھی خود ساختہ بابا داتی مہاراج آبرو ریزی کے الزام میں گرفتار۔ دہلی میں موب لنچنگ کا شکار بچے کی تدفین رات دیر گئے کر دی گئی۔ کیجریوال حکومت نے 5 لاکھ معاوضہ کا اعلان کیا۔ مالیگاؤں بم دھماکے کے ملزمین کو ہائی کورٹ کا اسٹے دینے سے انکار۔ نچلی عدالت نے سادھوی پرگیہ سنگھ و دیگر کی عدم موجودگی کی وجہ سے چارج فریم نہیں ہو سکا، عدالت کی سخت ناراضگی کی خبروں کو سبھی اخبارات نے نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ مہاتما گاندھی کے 150ویں یوم پیدائش پر مشاعرے کا انعقاد ممبئی میں۔ گاندھی خاندان نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، شرد پوار کا بیان۔ الیکشن آفیسر کی باشرع مسلمان سے بدتمیزی۔ میونسپل اسکول اگڑی پاڑا میں داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہی متاثر اہلکار چراغ پا۔ مودی نے اشفاق اللہ خان کو کیا نظر انداز۔ اینکر نے پوچھا، کیا پی ایم انقلابیوں کا بھی مذہب دیکھتے ہیں؟ اردو ٹائمز نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ نہرو پر غدار ہونے کا الزام۔ بی جے پی جموں و کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جہانی پنڈت جواہر لال نہرو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ یہ خبر سبھی اخبارات نے نمایاں طور پہ شائع کی ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے صفحہ اول پر شائع ایک خبر کے مطابق ملک کے 3 کروڑ مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ سے غائب۔ کئی اداروں کے ساتھ مل کر 2019 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل کیے گئے سروے میں انکشاف۔ پنچایت الیکشن میں نافذ ہوگا 2 بچوں کا قانون، تیسرے بچوں کو جنم دینے کے ساتھ ہی امیدوار نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سیاست کا مقصد اصلاح ہے، لیکن موجودہ سیاست میں مذہب و ذات پات سے استحصال ہوتا ہے۔ یشونت سنہا مظاہرین کا خطرہ، نوجوان کی موت۔ کشمیر کے اننت ناگ میں مقامی مظاہرین نے فوج کے قافلے پر حملہ کیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے چندہ دے دو چندہ اس عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی نے چندہ مانگنا شروع کر دیا ہے، جو سننے میں عجیب سا لگتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، مگر اس کے ذریعے جو حساب کتاب پیش کیے گئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برسا برس اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ سی بی آئی کی رشوت خوری کی ہانڈی چوراہے پر پھوٹی۔ فاروق انصاری نے اس عنوان سے مضمون تحریر کیا ہے۔
جس کا ملک کی سب سے معتبر تفتیشی ایجنسی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI پر ان دنوں پورے ملک سے تھو ہو رہی ہے۔ CBI کے گزشتہ 70 سالہ تاریخ کا یہ بدترین دور کہا جا رہا ہے۔ ڈومبیولی میں دردناک حادثہ، مین ہول کی صفائی کرنے والے 3 مزدوروں کی دم گھٹنے سے موت۔ 2001 مالیگاؤں فرقہ وارانہ فسادات، 17 سال بعد بھی متاثرین انصاف کے منتظر۔ جسٹس N پاٹل کمیشن کی سفارش کا نفاذ ہنوز التوے میں۔ فسادی آزاد متاثرین بے بس، فساد میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ 26 اکتوبر 2001 بروز جمعہ مالیگاؤں کی جامع مسجد کے پاس سودیشی اشیاء خرید کی ترغیب دینے والے پمفلٹ کی تقسیم کاری کی جا رہی تھی۔ اس میں امریکی اور برطانوی اشیاء کے بائیکاٹ کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ پمفلٹ اردو میں تھا۔ وہ موجود پولیس اہلکاروں نے یہ پمفلٹ لے کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اسی دوران مسجد سے نکل رہے نمازیوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور پولیس کے ساتھ بحث ہونے لگی اور پتھر بازی کی گئی۔ اتفاق سے ایک پتھر قریب میں دسہرہ کی تیاری مصروف ایک شخص کو لگ گیا اور معاملے نے فرقہ وارانہ رنگ لے لیا۔ یہ فساد صرف مالیگاؤں شہر تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ دور دراز کے تقریباً 138 گاؤں اور دیہات میں پھیل گیا تھا اور 20 روز تک دنگے جاری رہے۔ دوستو، ووٹر لسٹ میں نام داخل کا سلسلہ جاری ہے، آپ اس میں پہل کیجیے۔ یہ تھی سنیچر 27 اکتوبر 2018 کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔